السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس نے شہنشاہ کی بات کا جواب تو دیا، لیکن وہ اس کے بعد اپنے حواس میں نہ رہی۔ اس کی نظر قاسم پر پڑ چکی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے سینے میں درد کا ایک شرارہ سا پھوٹا اور شفاف زمورت کے 2 قطرے مارسی کی حسین آنکھوں سے جھانکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ مارسی کے آنسو نکلتے، شہنشاہ کی آواز سنائی دی، ہم آپ کی معذرت قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ اس کے بعد شہنشاہ نے اپنا خواب سنایا، جسے سن کر مارسی کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ تمام لوگوں کی توجہ آیا صوفیہ کی پرانی راہبہ عبادت گزار سسٹر میری کی جانب مبذول تھی۔ کسے معلوم تھا کہ مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپکنے والے 2 قطرے اچانک کہاں سے آ گئے تھے۔ ہال کا ہر شخص مارسی کے آنسو دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ خود شہنشاہ بھی اس خیال سے چونک اٹھا کہ خواب کی تعبیر یقیناً دردناک ہے، اسی لیے سسٹر میری رو رہی ہے۔ لیکن صرف قاسم جانتا تھا کہ مارسی کی آنکھوں سے چرچ کے شفاف فرش پر ٹپکنے والے دونوں آنسو کس قدر قیمتی تھے۔ وہ ان 2 آنسوؤں کے لیے قسطنطنیہ جیسے کئی شہر فتح کر سکتا تھا۔ یہ بچھڑے ہوئے محبوب کے آنسو تھے جن سے فردوس کے فرشتے غسل کیا کرتے۔ اور پھر قاسم کی آنکھوں میں چمکنے والی ننھی بوندیں کسی کو دکھائی نہ دی۔ اچانک جب شہنشاہ نے دوسری مرتبہ مارسی کو مخاطب کیا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگ گئی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی اور کسی قدر بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، شہنشاہ معظم، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بہت بھیانک ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ قدرت نے قسطنطنیہ کا نوشتہ دیوار لکھ دیا ہے۔ دیوار پر بیٹھے ہوئے کوے قسطنطنیہ کے مذہبی پیشوا اور آپس میں لڑنے والے فرقہ پرست عوام ہیں۔ مغرب سے آنے والے گدھ روما کا کارڈینل اور اس کے ساتھی ہیں، اور جس دیوار پر وہ بیٹھے ہیں یہ قسطنطنیہ کی فصیل ہے۔ آسمان کی جانب سے جھپٹنے والے شاہین عثمانی فوج کے بہادر ترک سپاہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شاہین دیوار پر بیٹھے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فتح مسلمانوں کے حصے میں جائے گی۔ آپ نے دریا میں تیرتی ہوئی جو کشتی دیکھی ہے، یہ سمندر کے بیچوں بیچ رکھا ہوا شہر قسطنطنیہ ہے، اور کشتی میں چھید سے مراد ہے قسطنطنیہ کے اندرونی اختلافات۔ اور آخر میں آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک دہکتی ہوئی آنکھوں والا دیو آپ کو پناہ دینا چاہتا ہے، اور یہ دیو فی الحقیقت آپ کا دشمن ہے جو آپ کو شکست سے دوچار کر کے دین عیسوی کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ معظم، یہ سارا خواب ہمارے لیے اچھا شگون نہیں، لیکن اس کے آخر میں صرف ایک اچھا شگون ہے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے، اور اسی کو میں امید کی آخری کرن سمجھتی ہوں۔ آپ نے خواب کے آخر میں چونکہ دیو کا سر قلم کر دیا ہے، اس لیے صرف ایک صورت میں آپ شاہین سے مسلمانوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مارسی خاموش ہو گئی۔ شہنشاہ جو مارسی کی گستاخانہ تعبیر سے آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا، تعبیر کا آخری حصہ سن کر یکلخت نرم ہو گیا اور بے صبری سے پوچھنے لگا، مقدس راہبہ، آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر بتا کر ہمیں اور حاضرین مجلس کو اگرچہ بہت مایوس کیا ہے، لیکن ہم شاہین صفت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی صورت جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ جلدی سے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ مارسی نے کچھ اس انداز سے تعبیر بتائی تھی کہ شہنشاہ سمیت تمام لوگ پہلے تو غصے سے بھر گئے، لیکن پھر ایک دم سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے۔ قاسم نے دل ہی دل میں مارسی کو بے پناہ داد دی۔ اب مارسی بولی، شہنشاہ معظم، سرخ آنکھوں والا منحوس دیو آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اسے تلاش کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیجئے، تب میدان جنگ میں کامیابی آپ کی ہوگی۔ شہنشاہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ سرخ آنکھوں والا دیو وہ کہاں سے ڈھونڈتا؟ وہ بے حد مضطرب ہوا اور اس نے مارسی سے کہا، مقدس راہبہ، ہم سرخ آنکھوں والا دیو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کیا ہمیں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، میری نظر اس قدر گہرائی میں دیکھنے سے معذور ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ شخص آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ مارسی نے اس مرتبہ کچھ اس انداز سے کہا کہ قسطنطین بے چینی سے اپنے آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ مارسی اپنی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ اجلاس کے تمام شرکا پتھر کی طرح گمسم اور خاموش بیٹھے تھے۔ بطریق اعظم اپنی جگہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، البتہ کارڈینل ایسیڈور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ رومن کلیسا کے دیگر پادری بھی خوفزدہ نہیں تھے، البتہ یونانی کلیسا کے راہبوں کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ شہنشاہ کا خواب بھی بھیانک تھا اور اس کی تعبیر بھی، لیکن یکلخت قسطنطین نے مجلس کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ مارسی کی بتائی ہوئی تعبیر نے در حقیقت شہنشاہ کا فائدہ ہی کیا تھا۔ اس طرح قاسم کے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا تھا، کیونکہ قاسم تو دونوں کلیساؤں کا اتحاد نہیں چاہتا تھا، جبکہ مارسی قاسم کے عزائم سے بے خبر تھی۔ وہ تو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ قاسم صرف اسی کو لینے کے لیے یہاں آیا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مارسی نے اپنے علم کے مطابق شہنشاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی اور اس نے کوئی بددیانتی نہیں کی تھی۔ شہنشاہ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مارسی کی تعبیر سے یونانی کلیسا کے جو پادری خوفزدہ ہو چکے تھے، وہ کلیساؤں کے اتحاد پر آمادہ ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ شہنشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر کے اس فائدے کا ادراک ہوا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور کہنے لگا،
اچھا ہوا ایک خواب ہی تو تھا۔ اس کی تعبیر سن کر تمام پادری خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ اب کلیسائے روما کے ساتھ اتحاد بھی ممکن ہو سکے گا۔ شہنشاہ نے دوبارہ مجلس کا آغاز کیا اور سپہ سالار نوٹاراس سے مخاطب ہو کر کہا، نوٹاراس، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں۔ میں ایک شہنشاہ کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیتا، قسطنطنیہ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے تمہیں اس مقدس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ نوٹاراس ابھی تک اپنی بات پر بضد تھا، لیکن اب اس کا نشہ اتر چکا تھا، چنانچہ اس نے مؤدبانہ لہجے میں شہنشاہ سے کہا، شہنشاہ معظم، نوٹاراس ہر قیمت پر مسلمانوں سے لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا، چاہے کلیساؤں کا اتحاد ہو یا ہونے سے رہ جائے۔ میں شہنشاہ معظم کے مقدس لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے پر بھی فخر محسوس کروں گا۔ سپہ سالار نے گول مول بات کی اور خاموش ہو گیا۔ قاسم اور مارسی ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ ہوتی رہی۔ شہنشاہ، وزرائے سلطنت، آیا صوفیہ کے بطریق، کارڈینل کے بشپ سب بولتے رہے اور ہال میں دیر تک مختلف آوازیں گردش کرتی رہیں، لیکن قاسم اور مارسی کے لیے مجلس کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص میٹنگ کی جانب متوجہ تھا، لیکن مارسی اور قاسم ایک دوسرے کی جانب متوجہ تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ آیا صوفیہ کی سب سے بڑی اور تاریخی مجلس جاری تھی۔ قاسم اپنے فرض کو بھلا چکا تھا۔ وہ اٹھ کر مارسی کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ مارسی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجلس جاری تھی، یہاں تک کہ آیا صوفیہ کے 20 میں سے 4 بطریق اور 100 میں سے 13 پادری کلیسائے روما کی بالادستی تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے۔ بوڑھا فادر بروس بھی ان میں شامل تھا، لیکن بطریق اعظم ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شہنشاہ نے صلح کا معاہدہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ کلیسائے قسطنطنیہ پر کلیسائے روما کی بالادستی تسلیم کر لی گئی تھی، اور شہنشاہ نے اپنے طور پر یونانی کلیسا کو رومی کلیسا میں ضم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا۔ گویا اتحاد تو ہو گیا تھا، لیکن اسے صحیح معنوں میں اتحاد نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ زیادہ تر پادری ابھی تک برافختہ تھے۔ شہنشاہ کے اعلان کے بعد کسی جانب سے کسی راہب نے بطریق اعظم ثانی ڈیمونان کے قتل کا ذکر چھیڑا تو قاسم ایک دم چونکا، اور اب پہلی بار اس کی توجہ مجلس کی جانب مبذول ہوئی۔ مجلس میں ڈیمونان کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ ابھی تک اس کے قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، جبکہ اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ یہ قتل کلیسائے روما کے کسی پادری نے کیا ہے۔ قسطنطین کو معاہدہ ہو جانے کے بعد یہ بات ناگوار لگی اور اس نے حاضرین دربار کو ڈانٹ دیا، لیکن عین اس وقت جب ڈیمونان کا قاتل نہ ملنے کی بات ہو رہی تھی، پراسرار شاگال مجلس کے ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے عصا کو فرش پر ٹیکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے عصا کی ٹھک ٹھک سن کر تمام حاضرین مجلس اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ قاسم کی نظریں اس کی جانب اٹھیں تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ قاسم کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی تھی۔ شاگال کو دیکھتے ہی اسے اپنی نشست پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر شاگال کا سر قلم کر دے یا یہاں سے بھاگ جائے۔ شہنشاہ بھی شاگال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاگال اپنے عصا کو ٹیکتا ہوا اکڑ کر چلتا ہوا حاضرین مجلس کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہ اگرچہ ایک بطریق تھا، لیکن اس کے طور اتوار مصر کے قدیم جادوگر جیسے تھے۔ وہ لوگوں کو چیرتا ہوا تمام کرسیوں سے آگے نکل آیا اور شہنشاہ کے بالکل سامنے دائرے کے درمیان صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں شہنشاہ کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنی بھیانک سرخ آنکھوں سے شہنشاہ کو گھور رہا تھا۔ یکلک شہنشاہ کو سرخ آنکھوں والا دیو یاد آ گیا، اور جب شہنشاہ نے شاگال کی شکل پر غور کیا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے یہ واقعتاً وہی دیو ہو جو اس نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ شہنشاہ کو سسٹر میری کی بتائی ہوئی تعبیر یاد آئی اور اس نے ساری دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھا تاکہ آگے بڑھ کر اس سرخ آنکھوں والے دیو کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کر دے۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ شاگال کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر رک گیا۔ شاگال شہنشاہ کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے جب مخاطب ہوا تو اس کی آواز سن کر قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کے گلے سے بیک وقت 2 انسانوں کی آوازیں نکل رہی ہوں۔ شاگال کی آواز کسی کانٹے دار جھاڑی کی طرح کھردری تھی۔ اس نے کہا، شہنشاہ معظم، اپنی شمشیر کے قبضے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ابھی تو میں آپ کو اپنے دامن میں پناہ دینے آیا ہوں، ورنہ ہمارے اسلاف کا تاریخی شہر فنا ہو جائے گا۔ شہنشاہ نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ سرخ آنکھوں والا دیو اسے اپنے دامن میں چھپانا چاہتا ہے، اور اب شاگال اسے اپنے دامن میں پناہ دینے کی بات کر رہا تھا۔ شہنشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جسے قتل کر کے قسطنطین کو جنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن شاگال کی آنکھوں میں کچھ ایسی طاقت تھی کہ شہنشاہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ پایا۔ شاگال پھر کہنے لگا، شہنشاہ معظم، میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے آیا ہوں کہ آپ اسے سن کر بے اختیار مجھے قسطنطنیہ کا نجات دہندہ قرار دیں گے۔ لیکن شہنشاہ کے ذہن میں ایک ہی چکی چل رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ شاگال ہی سرخ آنکھوں والا دیو ہے۔ شاگال نے اپنی بات جاری رکھی اور اس نے کہا، شہنشاہ معظم، میں نے بطریق ڈیمونان کے قاتل کو تلاش کر لیا ہے۔
شاگال کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قاسم اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ صرف قاسم ہی نہیں، مارسی بھی بری طرح گھبرا گئی تھی، کیونکہ اسے بھی شک تھا کہ ڈیمونان کو قاسم نے قتل کیا ہے، اور شہنشاہ اپنی جگہ انتہائی حیرت سے اپنی دونوں آنکھیں پٹپٹا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، محترم بطریق، کون ہے وہ بدبخت قاتل جس نے دونوں کلیساؤں کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مذموم حرکت؟ شہنشاہ کی بات مکمل ہوئی تو بطریق کا سر دھیرے دھیرے گھومتے ہوئے قاتل کی جانب جا رکا۔ اب اس کی سرخ انگارہ آنکھیں قاسم کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک دم اپنا دایاں بازو اٹھا کر قاسم کی جانب انگلی کا اشارہ کیا اور شہنشاہ سے کہا، یہ ہے بطریق اعظم ثانی کا قاتل جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی کی شمشیر نے ڈیمونان کا سر اس کے تن سے جدا کیا۔ مارسی کو محسوس ہوا کہ اس کی دنیا جو 2 روز قبل روشن ہوئی تھی یکلخت تاریک ہو گئی، اور قاسم نے دل میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خود کو سزائے موت کے لیے تیار کر لیا۔ اچانک قاسم کے دل سے تمام خوف دور ہو گئے اور اسے پہچان لیے جانے پر یکگونا اطمینان ہوا، کچھ ایسا اطمینان جیسا مسافر کو منزل مل جانے پر ہوتا ہے۔ پورے ہال کو سانپ سونگ گیا تھا۔ بطریق اعظم جس نے قاسم کو اپنا مشیر مقرر کیا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، اور شہنشاہ قاسم کو ٹکٹکی باندھ کر مسلسل گھور رہا تھا۔ شہنشاہ نے یکلخت بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے کہا، کون ہے یہ شخص، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی ڈیمونان کا قاتل ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت ہے۔ شاگال نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ کاغذات آگے بڑھ کر شہنشاہ کو تھما دیے اور کہا، شہنشاہ معظم، یہ 3 تحریریں ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ جعلی خط ہے جو ڈیمونان کی لاش سے ملا۔ یہ نیلے رنگ کے شاہی لفافے میں تھا، اور اس خط پر جو الفاظ تحریر کیے گئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا خط تھریس کے بشپ لیمارک کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ بھی جعلی ہے، جو اس نوجوان نے بطریق اعظم کو یہ کہہ کر دیا کہ لیمارک نے لکھا ہے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ میں تھریس کے چرچ میں اکثر جاتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو وہاں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور تیسری تحریر میں نے اس کے کمرے میں موجود ان دستاویزات میں حاصل کی ہے جو اس نے حال ہی میں اپنے ہاتھ سے تحریر کی۔ شہنشاہ معظم، ان تینوں تحریروں پر نظر ڈالی جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی ایک ہی ہاتھ کا رسم الخط ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور سلطان محمد خان کا جاسوس ہے۔ حاضرین مجلس کے چہروں سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بطریق اعظم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اور شہنشاہ کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ شہنشاہ نے انتہائی اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، جلاد، اس ناہنجار کا سر اتار کر ہمارے قدموں میں ڈال دو۔ قاسم یہ حکم سنتے ہی اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ظاہری طور پر ایک راہب بنا ہوا تھا، چنانچہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں تھا، لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شہید ہونے سے پہلے خالی ہاتھ ہی کئی عیسائیوں کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ شہنشاہ نے جلاد کو پکار کر حکم تو دے دیا، لیکن کوئی جلاد آگے نہ بڑھا، کیونکہ یہ مقدس چرچ تھا اور یہاں جلاد موجود نہیں تھے۔ ایک دم شہنشاہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور اس نے فوراً کہا، سپاہیوں، اس مسلمان کو گرفتار کر لو، ہم اسے سرعام عبرتناک سزائے موت سے دوچار کریں گے۔ قاسم نے شہنشاہ کا دوسرا حکم سنا تو لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے لیے گرفتار ہو جانا ہی بہتر ہے، وہ ایک جاسوس ہے اور قید خانے سے فرار ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ محافظ دستے کے سپاہی آگے بڑھے اور قاسم کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ مجلس غروب آفتاب کے بعد جلد ہی ختم ہو گئی، اور قاسم کی گرفتاری کی بدولت کلیساؤں کے اتحاد میں چند لوگ مزید کھلے دل کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شہنشاہ نے شاگال کو انعامات دینا چاہے، لیکن شاگال نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح مڑا اور آیا صوفیہ کے ہال سے نکل گیا۔ مجلس ختم ہوئی اور سب لوگ آج کے سنگین واقعے کا تاثر لے کر یہاں سے جانے لگے، لیکن بطریق اعظم اور سپہ سالار نوٹاراس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں قاسم کے دام میں پھنسے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خراب حالت مارسی کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم تو اٹھا رہی تھی، لیکن اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو چکا ہے۔ وہ اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی جس نے 7 سال کے بعد قاسم سے ملوایا، لیکن وہ اس سے 2 باتیں بھی نہ کر سکی۔ مارسی کو اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ اب اسے قاسم کی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ قاسم بن ہشام کو گرفتار کر کے شاہی محل کے تاریک تہخانے میں پھینک دیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان کے پاس قاسم کا آخری مکتوب یہی پہنچا تھا کہ دونوں کلیساؤں کا اتحاد سبوتاژ کر دیا گیا ہے اور سپہ سالار نوٹاراس رومی کلیسا کے خلاف سخت برہم ہے۔ قاسم نے سلطان کو یہ بھی لکھا تھا کہ جان جسٹینانی عنقریب آبنائے باسفورس میں پہنچنے والا ہے اور شہر میں کئی سال تک محصور رہنے کی صورت میں لاکھوں ٹن رسد جمع کی جا چکی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے سلطان قاسم کے متعدد خط وصول کر چکا تھا، جن میں سے سب سے اہم خط فصیل شہر اور گولڈن ہارن سے متعلق تھا، لیکن اب آج سلطان کو خبر ملی تھی کہ قاسم بن ہشام کو بطریق ڈیمونان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور جلد ہی شہنشاہ اسے سزائے موت دے دے گا۔
سلطان نے بآواز بلند مرحبا کہہ کر قاسم بن ہشام کو خراج تحسین پیش کیا اور قاسم کی رہائی کے سلسلے میں اپنے سالاروں سے بات چیت کرنے لگا۔ قاسم کی سزائے موت پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ شہنشاہ نے خود محل میں آنے کے بعد قاسم کی سزا رکوا دی تھی اور اسے تاریک قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ قسطنطین کا خیال تھا کہ وہ قاسم سے سلطان محمد خان کی افواج کے بارے میں بہت کچھ اگلوا سکتا ہے۔ ادھر قاسم کے وہ شناسہ مسلمان جو اکا دکا قسطنطنیہ میں موجود تھے، قاسم کی گرفتاری کے ساتھ ہی روپوش ہو گئے۔ یہ خبر اڑتی ہوئی رومیل کے گھر تک جا پہنچی اور بریٹا نے بھی سن لیا کہ فادر ڈیمونان کا قاتل جو ایک مسلمان جاسوس تھا، آیا صوفیہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مارسی ابھی تک نڈھال تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی بے بس پرندے کی طرح محسوس کر رہی تھی جو ایک آہنی پنجرے میں جکڑ لیا گیا ہو۔ وہ اٹھتے بیٹھتے قاسم کی رہائی کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اسے کوئی ممکن راستہ نظر نہ آیا۔ یہ تو مارسی کی حالت تھی، لیکن سب سے زیادہ قابل دید کیفیت سونیا کی تھی، جسے قاسم دیوانی لڑکی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ سونیا کل سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں بے سود پڑی تھی۔ اس کے لیے قاسم کا مسلمان ہونا ہی ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ اگرچہ کوئی سنجیدہ مذہب پرست تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس خوف میں مبتلا تھی کہ بھلا ایک مسلمان جاسوس ایک عیسائی خادمہ کے ساتھ کیوں کر مخلص ہو سکتا ہے۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ ادرنا کے قصر سلطانی میں آج گہما گہمی تھی۔ آج سلطان محمد خان اپنے بحری بیڑے کا معائنہ کرنے کے لیے بحر اسود کی جانب روانہ ہونے والا تھا۔ اس کے پسندیدہ سالار آغا حسن، احمد قطب پاشا اور محمود پاشا بھی اس کے ہمراہ جانے والے تھے۔ سلطان کی سواری تیار تھی کہ اسی اثنا میں سلطان کا ایک قاصد آ نکلا۔ قاصد نے پیغام دیا کہ رومیلی حصار پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، صرف 1 ماہ کی معمولی تعمیر باقی ہے اور جلد ہی حصار کے برج پر توپیں چڑھائے جانے کے قابل ہو جائیں گی۔ سلطان کے لیے یہ بہت اچھی خبر تھی۔ ادھر اس کا بحری بیڑا بھی اپنی تیاری کے آخری مراحل میں تھا۔ بڑے بڑے تمام جہاز تیار ہو چکے تھے اور انہی جہازوں کا معائنہ کرنے کے لیے سلطان آج بحر اسود کی جانب جا رہا تھا۔ سلطان شہنشاہوں کی طرح بگیوں اور رتھوں میں سفر کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی سواری تو صرف ایک عربی نسل کا ابلغ گھوڑا تھا۔ سلطان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا۔ یہ عثمانی سلطنت کا پہلا سلطان تھا جس کی شخصیت میں ادبی رنگا رنگی اور فنون لطیفہ سے بے پناہ دلچسپی کا بہت زیادہ رجحان تھا۔ محمود پاشا بھی شاعر تھا، چنانچہ جب کبھی سلطان محمد خان اور محمود پاشا ایک ساتھ کہیں روانہ ہوتے تو راستے بھر محفل زعفران رہتی۔ سلطان محمد خان کو فارسی کے ہزاروں شعر زبانی یاد تھے۔ فارسی اور ترکی زبان میں سلطان خود بہت اچھے شعر کہہ لیتا تھا، چنانچہ بحر اسود تک کا سفر ہنستے کھیلتے کٹ گیا اور سلطان عثمانی فوج کے بحری بیڑے کے نزدیک پہنچ آیا۔ یہاں کھلا ساحل تھا اور بر اعظمی ترائی 200 فٹ تک چلی گئی تھی۔ یہاں سلطانی بیڑے کے جہاز اور کشتیاں بحر اسود میں کھڑے جھول رہے تھے۔ ساحل پر بہت سے سپاہی اور ملاح چلتے پھرتے نظر آئے۔ ایک ملاح نے سلطانی دستے کو آتے دیکھا تو دوڑتا ہوا امیر البحر کے پاس پہنچا۔ امیر البحر بلوت اغلن ایک بحری جہاز کے عرشے پر کھڑا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلوت اغلن کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ سلطان 200 سواروں کے تیز رفتار دستے کے ہمراہ خود آ پہنچا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح نیچے کی طرف بھاگا۔ امیر البحر نے ساحل پر پہنچ کر دیکھا کہ سلطان ایک بوڑھے ملاح کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں اور بہت سے ملاحوں نے سلطان محمد خان کا والہانہ استقبال کیا۔ امیر البحر سلطان کے پاس پہنچا اور مؤدبانہ سلام کہنے کے بعد بحر اسود کے ساحل پر خوش آمدید کہا۔ بوڑھا کپتان عباس سلطان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ساحلی ہوا کے جھونکے سلطان محمد خان کے سیاہ امامے کو لہرا رہے تھے۔ یہ بوڑھا ملاح یونانی جہازوں کا سابق کپتان باٹا کوزین تھا جو مسلمان ہونے کے بعد ادرنا چلا آیا تھا اور سلطان نے اسے بحر اسود میں اپنے بیڑے کی تیاری کا نگران مقرر کیا۔ اصل ذمہ داری تو امیر البحر کی تھی، بوڑھا عباس محض اس کا معاون تھا۔ سلطان اپنے سالاروں اور میزبانوں کے ہمراہ سب سے بڑے جہاز کے عرشے پر چڑھ آیا۔ یہ بحری بیڑے کا علمبردار جہاز تھا۔ اسی طرح علمبردار جہاز میمنہ، میسرا، قلب اور ہراول کے لحاظ سے 4 تھے۔ سلطان نے جہاز کے عرشے سے بحر اسود میں پھیلے اپنے بحری بیڑے پر نگاہ دوڑائی اور سلطان کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ موجوں کے ساتھ ہٹکیلیاں کرتی ہوئی ہوا نے سلطان کے کانوں میں کوئی ایسی سرگوشی کی کہ وہ مسکرا دیا اور محمود پاشا کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان نے کہا، محمود پاشا، آپ دیکھ رہے ہیں درے دانیال کی ہوائیں ہمیں بلانے کے لیے آ پہنچی ہیں۔ باسفورس کا نیلا پانی ہمارے جہازوں کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ محمود پاشا، آج ہم آپ کو ایک خاص بات بتاتے ہیں۔ سب لوگ سلطان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سلطان نے جنوب مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ نگاہ دوڑائی اور اسی جانب منہ کر کے کہا جدھر قسطنطنیہ تھا۔ محمود پاشا، ہم بہت چھوٹے سے تھے جب ہم نے قسطنطنیہ کے بارے میں سنا، پھر اب ہم قیصر روم شہنشاہ قسطنطنیہ کی سازشوں کے بارے میں سنتے تھے تو ہمارے دل سے یہی آواز نکلتی تھی کہ جب ہم سلطان بنیں گے تو کفر کے اس قدیمی مرکز قسطنطنیہ کو اسلامی سلطنت کا حصہ ضرور بنائیں گے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.